CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ صفحہ 69، سبق 8، قدم بڑھاؤ دوستوں۔ صفحے کے اوپری حصے کے درمیان میں ایک QR کوڈ ہے جس کو اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ قدم بڑھاؤ دوستوں، قدم بڑھاؤ دوستوں، چلو کہ ہم کو منزلیں بلا رہی ہیں دور سے، چلو کہ سارے راستے دھلے ہوئے ہیں نور سے، چمن کھلا کھلا سا ہے، افق دھلا دھلا سا ہے، دیے جلاؤ راہ میں، وطن کا نو سنگھار ہے، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستوں، قدم بڑھاؤ دوستوں۔ سفر کی ابتدا ہے یہ، ابھی رکو نہ راہ میں، پہاڑ ہو کہ غار ہو، نہ لاؤ تم نگاہ میں، روش پرانی چھوڑ کے، قدم قدم سے جوڑ کے، چلے چلو کہ وقت کو تمہارا انتظار ہے، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستوں، قدم بڑھاؤ دوستوں۔ کہو وطن کی خاک ہی کو گلستاں بنائیں گے، روش روش کو اس چمن کی کہکشاں بنائیں گے، کلی کلی نکھار کے، جلاؤ دیپ پیار کے، ہمیں خود اپنے گلستاں پہ آج اختیار ہے، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستوں، قدم بڑھاؤ دوستوں۔ بشر نواز۔ صفحہ نمبر 69 کے نچلے حصے میں ایک پہاڑی کوہسار ہے جس کے فسیل میں 4 بچے کھیل رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 70 کے نچلے حصے میں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں 4 بچے آپس میں ایک دوسرے کی مدد سے پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں۔ لفظ و معنی: افق، آسمان کا کنارہ جہاں آسمان زمین سے ملتا ہوا نظر آئے۔ نو سنگھار، سجنے سنورنے کے نو انداز۔ روش، پگڈنڈی، راستہ، طریقہ۔ کہکشاں، تاروں کا جھرمٹ، تاروں کی قطار جو سڑک کے مانند نظر آتی ہے۔ نکھار، تازگی، خوبصورتی۔ غور کیجیے، نظم میں مضبوط ارادے اور نئی ایجادات کو حال اور مستقبل کی ترقی کا ضامن بتایا گیا ہے۔ نئے طریقوں کے استعمال سے ہی ترقی کی راہیں کھلتی ہیں اور زندگی کو خوب تر بنایا جا سکتا ہے۔ نظم میں مسلسل اچھے کام کرتے رہنے کی ترغیب اور مشکلوں سے گھبرائے بغیر آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا گیا ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ 1. منزلیں بلا رہی ہیں دور سے کا کیا مفہوم ہے؟ 2. وقت کو ہمارا انتظار کیوں ہے؟ 3. پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے سے کیا مراد ہے؟ 4. وطن کی خاک کو گلستاں کیسے بنایا جائے گا؟ 5. نظم میں پیار کے دیپ جلانے کو کیوں کہا گیا ہے؟ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ نظم میں بعض الفاظ کا استعمال ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے، جیسے روش روش اور قدم قدم۔ آپ کو معلوم ہے کہ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اکثر ایک لفظ کو 2 مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کے کچھ الفاظ معلوم کیجیے اور ان لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک پیراگراف لکھیے۔ صفحہ 72، لفظ وطن سے جوڑ کر مرکب الفاظ بنائیے اور مثال کے مطابق دیے گئے خانوں میں لکھیے۔ یہاں 8 خانے دیے گئے ہیں۔ خانے کے درمیان میں ایک لفظ وطن لکھا ہے۔ لفظ وطن سے جوڑ کر مرکب الفاظ بنائیے اور مثال کے مطابق دیے گئے خانوں میں لکھیے۔ مثال کے طور پر آپ کی سہولت کے لیے ایک حل کیا گیا ہے: وطن، خاک وطن۔ اسی کی مناسبت سے وطن کو جوڑ کر آپ کو مرکب الفاظ بنانے ہیں۔ دیے گئے محاوروں کے معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ معنی جملے: 1. وقت پر کام آنا، خالی جگہ، کھالی جگہیں۔ 2. وقت پڑھنا، خالی جگہ، کھالی جگہیں۔ 3. وقت کا کارواں گزرنا، خالی جگہ، کھالی جگہیں۔ 4. وقت تنگ ہونا، خالی جگہ، کھالی جگہیں۔ 5. وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، خالی جگہ، کھالی جگہیں۔ 6. وقت کا بادشاہ ہونا، خالی جگہ، کھالی جگہیں۔ صحیح جوڑ ملائیے: مصرع،
مفہوم: چلو کہ ہم کو منزلیں بلا رہی ہیں دور سے، چمن کھلا کھلا سا ہے، پہاڑ ہو کہ غار ہو، نہ لاؤ تم نگاہ میں، کہو وطن کی خاک ہی کو گلستاں بنائیں گے۔ مفہوم: چمن میں ہر طرف ہریالی اور رونق ہے، منزل کی طرف قدم بڑھاتے چلو، ہم سب مل کر سخت محنت سے ملک کو خوشحال بنائیں، راہ میں کتنی بھی مشکلیں ہوں ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ صفحہ 73۔ دیے گئے الفاظ کے مترادفات لکھیے۔ مثال: نگاہ، نظر، دید۔ وطن، خالی جگہ، خالی جگہ۔ گلستاں، خالی جگہ، خالی جگہ۔ دیپ، خالی جگہ، خالی جگہ۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو سننے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن معنی و املا کے اعتبار سے الگ ہوتے ہیں، انہیں ہم صوت الفاظ کہتے ہیں۔ دیے گئے لفظوں کے ہم صوت الفاظ لکھیے۔ 1. جنگل کا راجا، خالی جگہ، نظم کے 2 مصرے، خالی جگہ۔ 2. ایک پھل کا نام، خالی جگہ، معمولی، خالی جگہ۔ 3. صبح، خالی جگہ، جادو، خالی جگہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ الفاظ جو ایک جیسی آواز اور یکساں حرف یا حروف پر ختم ہوتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں، جیسے سر، بر، نظر، خبر وغیرہ۔ نظم سے ایسے 5 الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ 1. خالی جگہ۔ 2. خالی جگہ۔ 3. خالی جگہ۔ 4. خالی جگہ۔ 5. خالی جگہ۔ دی گئی پہیلیوں کا حل تلاش کیجیے۔ 1. بڑے سانس لینے میں ان کی ضرورت، کڑی دھوپ میں دیں مسافر کو راحت، انہی سے تو ملتے ہیں پھل موسموں کے، یہ کم ہی بچے ہیں کرو سب حفاظت۔ صفحے کے نچلے حصے کے بائیں جانب پنکھ نما قلم دوات کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ 74۔ صفحے کے اوپری حصے کے بائیں جانب ایک ہرے بھرے درخت کی تصویر دی گئی ہے۔ 2. 3 رنگ ہیں اس کے اندر، 2 درجن ہے اس کی تان، جان فدا ہے اس کے اوپر، بس یہ ہے میری پہچان۔ 3. سرحد پر یہ عمر بتائیں، دشمن کو بھی خاک چٹائیں، ان کی وجہ سے اپنے گھروں میں نیند سکون کی ہم سب پائیں۔ تلاش کیجیے۔ ملک کے مشہور پہاڑوں اور ندیوں کے نام اور ان کے فائدے معلوم کیجیے اور اپنی کاپی میں لکھیے۔ غار پینٹنگ کی روایت بہت قدیم و مستحکم ہے۔ اجنتا اور ایلورا کی غار پینٹنگ اس کی بہترین مثال ہیں۔ لائبریری سے اس موضوع پر کتابیں حاصل کیجیے اور غار پینٹنگ کی تفصیلات کو اپنی زبان میں لکھیے۔ 9 سنگھار کے معنی سجنے سنورنے کے 9 انداز ہیں۔ اسی طرح سجنے سنورنے کے 16 انداز بھی ہوتے ہیں جسے ہم 16 سنگھار کہتے ہیں۔ اپنے بڑوں یا استاد سے 16 سنگھار کے مختلف انداز کے متعلق معلوم کیجیے۔ تخلیقی اظہار۔ نظم میں حب الوطنی، جوش اور ولولے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی طرح کے دوسری نظمیں تلاش کر کے پڑھیے اور اپنے ساتھیوں یا بڑوں کی مدد سے اپنے پسندیدہ موضوع پر نظم لکھنے کی کوشش کیجیے۔ صفحہ 75۔ عملی کام۔ دنیا ایک کرۂ ارض ہے جہاں سورج کی روشنی ہر وقت ہر مقام پر یکساں نہیں پڑتی، بلکہ زمین کی گردش کے ساتھ ہی سورج کی روشنی کا مرکز بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ انسان نے اپنی سہولت کے خاطر دنیا کو 24 ٹائم زون میں تقسیم کیا ہے۔ معلوم کیجیے کہ وہ ٹائم زون کون کون سے ہیں اور ہمارے ملک ہندوستان کس ٹائم زون کے تحت آتا ہے۔ جدول کو پر کیجیے۔ یہاں ایک ٹیبل دی گئی ہے۔ اس ٹیبل میں 4 کالم ہیں اور 6 لائنیں ہیں۔ پہلے کالم میں اردو، دوسرے ہندی، تیسرے انگریزی، چوتھے علاقائی زبان۔ مثال دی گئی ہے: اردو خیال، ہندی وچار، انگریزی تھاٹ، علاقائی زبان سوچ۔ دوسرے لائن میں دیپ، اردو میں اسے کیا کہیں گے، انگریزی میں اسے کیا کہیں گے، علاقائی زبان میں اسے کیا کہیں گے۔ روش اردو میں دی گئی ہے، ہندی میں اسے کیا کہیں گے، انگریزی میں کیا کہیں گے،
علاقائی زبان میں کیا کہیں گے؟ انگریزی میں ٹریول دیا گیا ہے، ہندی میں اسے کیا کہیں گے؟ اردو میں کیا کہیں گے؟ علاقائی زبان میں کیا کہیں گے؟ انگریزی کالم میں مارننگ دی گئی ہے، ہندی میں کیا کہیں گے؟ اردو میں کیا کہیں گے؟ علاقائی زبان میں کیا کہیں گے؟ ماتر بھومی اردو میں کیا کہیں گے؟ انگریزی میں کیا کہیں گے؟ علاقائی زبان میں کیا کہیں گے؟ خالی جگہوں کو آپ کو پر کرنا ہے۔ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ سامعی ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار مامون عبدالعزیز، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔